ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ریمنڈ ڈیوس کے بارے میں امریکی اخبارات، برطانوی اخبارات، پاکستان کا نیشنل میڈیا بیک گراؤنڈ بریفنگ میں حکام یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جاسوس ہے، تو پاکستانی حکومت اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور ان کے لیڈر اور رہنما یہ بین کیوں بجائے جا رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ عدالت کرے گی؟ نئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی طرف ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب کیوں نہیں آ رہے، اس کو کیٹر کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں ارشد، یہ تھوڑا سا آپ غلط کہہ رہے ہیں. دیکھیں، پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ڈٹرمنیشن کرنی ہے کہ اس کے پاس امیونٹی تھی یا نہیں تھی. وہ سی آئی اے کا اگر اسٹیٹس اس کا ہے، یہ پاکستانی گورنمنٹ نہیں کر سکتی فیصلہ، اس لیے کہ اگر آپ نے آئی ایس آئی کے کسی بندے کو امریکہ یا انڈیا بھیجا ہے، وہ انڈر کور ہے، اور تمام لوگ ہیں یہاں پہ ایم آئی 6 کے بھی لوگ ہوں گے لندن کے، اسلام آباد کے. انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایس آئی نے کلیئرنس دی تھی. نہیں دیکھیں نا، آئی ایس آئی نے کلیئرنس دے دی. میں سپوز میں ایم آئی 6 کا بندہ ہوں، مجھے پاکستانی گورنمنٹ کلیئرنس دے دیتی ہے، میں یہاں کے برٹش ڈپلومیٹ لگ جاتا ہوں، برٹش ہائی کمیشن میں کام کرتا ہوں. پاکستانی گورنمنٹ کے پاس تو میرا وہ اسٹیٹس ہے نا، میں ایم آئی 6 میں ہوں، یہ برٹش انٹیلیجنس وہ میں بھی ہوں. کنفیوز اسٹیٹس ہے نا، دو دو تین تین کارڈ ہیں، کوئی لاہور کانسولیٹ کا ہے، کوئی وہ پشاور الگ کا ہے، کوئی اسلام آباد کا ہاں، ہے. فارمز میں ڈفرینٹ انفارمیشن ہے. جو فارمز اسکروٹنی کے لیے جانے تھے اس پہ آپ نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن دی نہیں ہے. ایگریڈ، وہ گند ہے، وہ گند اپنی جگہ پہ. لیکن پاکستانی گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ سی آئی اے کا تھا یا سی آئی اے کا نہیں تھا، بیکاز یہ ایشو ان کی ڈومین سے باہر ہے. پاکستانی گورنمنٹ جو موہت کہنا پیرزادہ تھا، صاحب انلیگل ویپنز ریکور ہوں، ساری چیزیں آئیں، جی پی آئی ایس نو ٹریکنگ آئی نو سسٹم ہو، اتنا گند کافی نہیں آئی ہے. نو، وہ تو سب الگ ہے نا. انلیگل ویپن بھی اس نے پوزیس کیا، وہ شارپ شوٹر بھی تھا، اس کی ملٹری ٹریننگ بھی واضح ہو گئی. ہمیں یہ سب پتا ہے کہ وہ سی آئی اے کا ہائرڈ کانٹریکٹر تھا. اور سی آئی اے کے ہائرڈ کانٹریکٹرز کو کیوں ہائر کیا گیا؟ اس لیے کہ سی آئی اے کے اپنے جو آپریٹرز ہیں وہ امریکن قانون سے ماورا نہیں ہیں، کیونکہ کانگریس نے اب سے چند سال پہلے ان کو اسیسینیشنز وغیرہ کرنے سے روک دیا ہے. ان کو امیونٹی حاصل نہیں ہے اسپیشل قانون میں. آپریشن فورسز کمانڈ کے ذریعے آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو کانگریس کے سامنے ڈاکومنٹس آئے ہیں اس میں یہ چیزیں کلیئر دیکھیں مینشن اس ہیں. کی خطرے کی، میں سب باتیں مان رہا ہوں. وہ اس میں خطرے کی بات الٹا یہ ہے کہ اگر ایسے اسیسنز پاکستان کے اندر پھرتے ہیں، ان کو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں پڑ سکتے ہیں جہاں انہیں قتل کرنا پڑے گا، وائلنس کرنی پڑے گی. تبھی تو وہ اسے کہتے ہیں کورٹ لے کے پھر رہا ہے، تبھی تو ایسے لوگ بیریٹاز لے کے پھر رہے ہیں، ورنہ تو کس لیے پھر رہے ہیں. لیکن پاکستانی گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ سی آئی اے کا تھا. پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ڈٹرمن کرنا تھا کہ اس کو امیونٹی حاصل تھی کاؤنسل ریلیشن ایکٹ 63 میں یا ڈپلومیٹک ریلیشن ایکٹ 1961 میں. وہ نہیں کر وہ تو پائے. اب پرانی کہانی ہوگی. یہ کہانی تو اب اس سے کہیں آگے چلی گئی ہے. جب جاسوسی انور بیگ صاحب آ رہی ہے، چیزیں ساری آ رہی ہے، سرکمسٹینشیل ایویڈنس اس پہ آ رہا ہے. ارشد، آپ اوور بورڈ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر پیرزادہ از رائٹ. کہنے کا مقصد ہے انہوں نے صحیح بات کی ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ویدر ہی از سرکمسٹینشیل ایویڈنس کو ایگزامن کرنا حکومت کا کام نہیں ہے. عدالت کو سپورٹنگ ساری چیزیں اس پہ آئی ڈونٹ نو آج دینا نہیں ہے. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ لگتا ہے آج ذرا کچھ بی پی آپ کا ماشاءاللہ کچھ ہائی لگ رہا ہے. پوائنٹ یہ ہے، یو ہیو کام ڈاؤن. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھاگا نہیں جا رہا، ہم سب ادھر ہیں، ریمنڈ ڈیوس بھی ادھر ہی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہنے کا بھائی جان، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کام نہیں ہے ٹو ڈیٹرمن ویدر دا گائے سی آئی اے اسٹافر اور ناٹ. یہ تو جو پاسپورٹ ہے، جو ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، فورن منسٹری نے خالی یہ ڈیٹرمن کرنا ہے کہ ویدر دس جینٹلمین ہیز ڈپلومیٹک امیونٹی، یس اور نو، انڈر دی کنونشن 1961. آپ اسی طریقے سے اخباروں کی کہنے کے اوپر آپ میں اس سے پہلے ایک جملہ صرف اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ گارڈین کی ڈیکلن والش کی جو سٹوری آئی ہے، اس کے بعد امریکی حکومت کا، میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، میرے سورسز انفیکٹ میں آپ کو بڑی کریڈبلی بتاتا ہوں، امریکن گورنمنٹ کا ویو یہ تھا ڈپلومیٹس کا کہ جب ایک ڈپلومیٹ امیگریشن اور کسٹم کراس کرتا ہے، خواہ اس کو آپ نے ایکریڈٹ کیا یا نہیں کیا، وہ پاکستانی ڈپلومیٹ ہے یا امریکن ڈپلومیٹ ہے، جیسے اس نے کسٹم امیگریشن کراس کیا ہے اسی وقت وہ انوائلیبل ہو گیا اور اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہو گئی. صاحب یہاں تو اسپیناج ایکٹ ہے، سیکیورٹی آف پاکستان ایکٹ کی یہاں پہ چیزیں آ رہی ہیں. لیکن اب مشکل ہو گیا ہے، اب نہیں کہہ پائیں گے. میں دوسری چیز جو آپ نے، چونکہ یہ جو گارڈین کی سٹوری ہے جس کو واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائم نے کر لیا ہے، جو آج سے 4 دن پہلے امریکن ایمبیسی کے امریکنز کرنے کی کوشش کرتے، وہ امیونٹی پہ زور دیتے، وہ کیس ان کا اور ویک ہو گیا ہے. بیکاز یہ ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکل آرگومنٹ آپ ایک چیز پہ کرتے ہیں، لیکن پریکٹیکل ریئلٹی ساتھ ساتھ مشکل ہو گئی. وفاقی حکومت کی مجبوری کیا ہے، کیوں نہیں اس پہ لے کے آتے اسپیناج ایکٹ؟ دیکھیں یہ دو ایشوز سیپریٹ ہیں، دیز آر ٹوٹلی ڈفرنٹ. ایک تو جو اس نے وہاں لوگ مارے، جو شہریوں کو مارا ہے، ایک وہ علیحدہ جو کہ کورٹ میں چل رہا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو فارن آفس نے امیونٹی کا ڈیسائیڈ کرنا ہے، جو انہوں نے کورٹ سے بھی ٹائم لے لیا ہے کہ ہم امیونٹی کا. اب آپ یہ تیسرا ایشو آ گیا. تیسرا ایشو ان کو پروب ضرور کرنا چاہیے انٹیریئر منسٹری کو، مگر دے نیڈ ایویڈنس، دے نیڈ ڈاکیومنٹ. ایک اخباری خبر کے اوپر یا اخباری خبر، پنجاب حکومت نے ساری انویسٹیگیشن فائل بھیج دی ہے، جو آئٹم ریکور ہوئے ہیں وہ ان کے پاس بھیج دیے سارے. ناؤ دے ہیو ٹو ٹیک اے ڈیسیژن، دے ہیو ٹو سی کہ کیا یہ اسپیوناج میں یوز ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں جو یہ فیصلہ ایک دن کا تھا، جیسے بقول موہت پیرزادہ صاحب کے،
وہ فیصلہ تو یہ کر نہیں سکے, اس کا اسٹیٹس ڈیفائن کر نہیں سکے, اس پہ انہوں نے ابہام رکھا ہوا ہے. آپ کے خیال میں اتنی سخت ہے ان میں کہ یہ فیصلہ کریں میں گے؟ نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ جلدی کریں گے, مگر پہلی سٹیج تو اب یہ فورن آفس والا ہوگا. ریمنڈ ڈیوس نے کہیں نہیں جانا, نہ وہ جا سکے گا. جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جو کورٹ فیصلہ کرے گی اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اس کے بعد یہ بھی ایشو جو ہے, پنجاب گورنمنٹ نے تو بال لکھ کے اگر بھیج دیا فیڈرل گورنمنٹ کو, تو فیڈرل گورنمنٹ کو اس چیز کو بھی ریزالو کرنا ہوگا. اگر فرض کریں اس کے پاس امیونٹی ہے, اگر فرض کریں کورٹ فیصلہ کرتا ہے کہ جی اس نے جانا ہے, تو پھر بھی اس ایشو کو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکل کرنا پڑے گا بیفور دے سینڈ ہم. دے کی ناٹ جسٹ بلینکٹ اس کو دے دیں, اچھا جی ٹھیک ہے امیونٹی سے اب آپ جا سکتے ہیں. اس پہ بھی انویسٹیگیٹ کر یا سکتے ہیں. صاحب یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.